قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ معزز حضرات، گرامی قدر مومنین و سامعین، شہدائے کربلا کا یہ 10واں ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر ان شہیدوں کے سید و سردار سید الشہداء امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کا تذکرہ آپ کے درمیان کیا جائے، تاکہ اس مجمع میں ہر خرد و کلاں امام عالی مقام کے فضائل اور کمالات سے کچھ حد تک جو واقف ہے وہ تازہ ہو سکے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پیغمبر اسلام، آپ توجہ کیجئے گا، جس وقت پیغمبر کا انتقال ہوا ہے، پیغمبر نے رحلت فرمائی ہے، سن 11 ہجری 28 صفر کی وہ تاریخ تھی۔ پیغمبر کی رحلت کے وقت امام حسن کی عمر 8 برس کی تھی اور امام حسین کا سن 7 برس کا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سن 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہے 15 رمضان کو، اور سن 4 ہجری 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہے۔ تو 7 اور 8 برس کا یہ بچپنا ہے جب پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی ہے، اور یہ بات طے ہے کہ پیغمبر نے یہ ارشاد اپنی زندگی ہی میں فرمایا ہے، یہ فضیلت کا گوشہ اپنے جیتے جی اپنے نواسوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال جب پیغمبر کے لبوں کو جنبش ہوئی اور پیغمبر نے ایک حقیقت کو آشکار کیا، تو اب شہزادوں کے لیے بھی لازم تھا کہ وہ اپنے نانا کے قول کی تصدیق کریں، تصدیق نہیں بلکہ اس کا ثبوت فراہم کریں۔ اب ثبوت کہاں سے فراہم کریں؟ جنت کے جوانوں کے سردار قرار پائے ہیں، اور جنت دنیا میں نہیں ہے جو لوگوں کو سرداری کر کے دکھا دیں کہ دیکھو ہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس موقع پر کوئی مسلمان ثبوت لینے کے لیے اوپر جا بھی نہیں سکتا ہے، اور اگر چلا بھی گیا تو واپس نہیں آ سکتا۔ لہذا شہزادوں نے کہا دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نانا نے جو فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عید کے موقع پر جنت سے اپنے لیے لباس منگا کے پہن کے دکھا دیں گے کہ ہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت ہماری ملکیت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ عزیز و حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے، بزرگ مجھے معاف کریں گے، میں تاریخ کے حوالے سے ساری باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث میں کیا پیغمبر نے فرمایا؟ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تاریخ کا ایک گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو جنت کے بزرگوں کا سردار کون ہوگا، یا جنت میں بچوں کا سردار کون ہوگا؟ عزیزو، ہمارا مجلسی مجمع فرش ادا پہ آنے والا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جنت میں فقط جوان جائیں گے، نہ بچے جائیں گے نہ ضعیف جائیں گے۔ لیکن کل کے مسلمان پیغمبر کی اس حدیث کو نہیں سمجھ سکے تھے، اسی لیے اس حدیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث گڑھی گئی، ایک جعلی حدیث، ایک نقلی حدیث بھی پائی جاتی ہے کہ جس میں 2 خلفاء کے بارے میں حدیث گڑھنے والے نے، راوی نے بیان کیا کہ فلاں اور فلاں جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں، جنت کے سیدہ کحول الجنہ،
جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں، جبکہ یہ دید و پیغمبر کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی حکمت ہوگی، کوئی فلسفہ ہوگا، اس فلسفے کو تلاش کرنا چاہیے تھا، اس حکمت کے پیچھے جانا چاہیے تھا کہ آخر پیغمبر نے فقط جوانان جنت کا سردار کیوں بنایا ہے حسن اور حسین کو، اس کے پیچھے نہیں گئے، فلسفہ جاننے کی کوشش نہیں کی، حکمت کو دریافت نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بزرگوں کا سردار بھی دو لوگوں کو منتخب کر لیا، جبکہ پیغمبر نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، لیکن نسبت پیغمبر کی طرف دی ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ حدیث جعلی ہے۔ جناب بلال کے سلسلے میں ملتا ہے کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک انسان ہے جو رو رہا ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ابھی ابھی میں نے ایک شخص کی زبانی یہ سنا ہے کہ جنت میں بزرگ نہیں جائیں گے، جنت میں بزرگ نہیں جائیں گے، میں بزرگ ہوں، میں ضعیف ہوں، اس لیے رو رہا ہوں، کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ جناب بلال ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنے میں کوئی اور آیا۔ وہ آنے کے بعد کہتا ہے بلال آپ کا کیا خیال ہے اپنے سلسلے میں یا ان لوگوں کے سلسلے میں کہ جن کے لیے پیغمبر نے یہ بھی تو کہا ہے نہ بزرگ جنت میں جائیں گے نہ سیاہ فام جنت میں جائیں گے، سیاہ فام بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جناب بلال سن کے پریشان ہو گئے، خدمت رسول میں پہنچے، یا رسول اسلام یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا بزرگوں کو جنت نہیں ملے گی؟ کیا سیاہ فام افراد جنت میں نہیں جائیں گے؟ پیغمبر نے کہا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پروردگار بزرگوں کو جوان بنا کے جنت میں بھیجے گا اور سیاہ فام کو سفید فام بنا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہ جنت اور جہنم کی تقسیم انسان کی صورتوں کے ذریعے سے نہیں ہوگی، سیرتوں کے ذریعے سے ہوگی، ہے نا؟ تو پروردگار سیرتوں کی بنیاد پہ لوگوں کو اٹھائے گا، اور اچھی سیرت والا ہے، مگر صورت اگر نہیں بھی اچھی ہے تو اس کو اچھی صورت بنا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا کہا نواسوں نے؟ ہم عید کے موقع پہ لباس منگائیں گے، پہن کے دنیا کو دکھا دیں گے کہ ہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور جنت ہماری ملکیت ہے۔ توجہ کیجئے گا، کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے میں بارگاہ امام حسنین علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ درخواست کروں کہ میرے مولا آپ نے جنت سے فقط لباس کیوں طلب کیے؟ جنت سے لباس کیوں منگوائے؟ کپڑے کیوں منگوائے؟ جنت میں تو ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ اس کائنات میں جنت کی نعمتوں کے فقط چند نمونے پائے جاتے ہیں، اور جس انسان کو یہ نعمتیں دنیا میں مل جاتی ہیں وہ پھولے نہیں سماتا، اور جنت تو وہ جگہ ہے جہاں ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ اے شہدادو، آخر آپ نے لباس کیوں طلب کیا؟ جنت سے کسی اور چیز کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ میوہ جاتے جنت طلب کر لیے ہوتے، جنت سے انگور کی خواہش کر لی ہوتی، جنت سے پھل اور فروٹس منگوا لیے ہوتے، سیب کی خواہش کر لیتی۔ جنت میں تو ہر نعمت ہے، کسی اور نعمت کا تقاضا کر لیتے تو کیا پروردگار نہ بھیج دیتا؟ توجہ کیجئے گا، اگر عجب نہیں حسنین کا جواب آئے، دونوں شہدادوں کا جواب آئے، یقیناً اگر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ مجھے سیب جنت چاہیے تو سیب آ جاتے، انگور کی خواہش کرتا وہ بھی آ جاتے، میوہ جاتے جنت کی آرزو ہوتی وہ سب پروردگار بھیج دیتا، آ تو جاتا، مگر یہ نادان مسلمان کہہ دیتے کہ وہ تو پروردگار نے اپنے حبیب کے لیے بھیجے تھے، وہ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے بھیجا ہے، وہ تو نانا کے لیے آئے تھے۔ اب کون سا نانا ایسا ہے جو اپنے نواسوں کا ہاتھ روک لے؟ لہذا عزیزو، اب جو چھوٹے چھوٹے لباس آئیں گے، چھوٹے چھوٹے موزے آئیں گے، چھوٹے چھوٹے عمامے آئیں گے، تو اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نانا کے لیے آئے تھے، نواسوں نے پہن لیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ کائنات کا کوئی انسان نہیں کہے گا کہ آئے تو تھے حبیب کے لیے، پہن لیے شہدادوں نے، نواسوں نے پہن لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الغرض دونوں شہدادے اپنی مادر گرامی کے پاس تشریف لائے،
آنے کے بعد کہتے ہیں اماں جان کل عید ہے، مدینے کے بچے زرق و برق لباس پہن کر عید منائیں گے، ہمارے پاس نئے لباس نہیں ہیں۔ اماں جان ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ اور ظاہر ہے ہمارے سماج میں بھی بچوں کی ٹوٹل عید ان کے نئے لباس میں ہی ہوتی ہے، تقریباً عیدی دے دیجئے، نئے لباس ان کے لیے سلوا دیجئے، وہی ان کی عید ہے۔ ہمارے نئے لباس کہاں ہیں؟ ہمارے نئے کپڑے نہیں، اماں کہاں ہیں؟ شہزادی نے ایک جملہ کہا، اے میرے شہزادو تمہارے لباس درزی لے کر آتا ہوگا۔ شہزادی نے جملہ کہا تمہارے لباس درزی لے کر آتا ہوگا۔ عزیزو شہزادی نے جو الفاظ زبان سے ادا کیے تھے، پروردگار نے ان لفظوں کی بھی بڑی قدر کی ہے، اور در سیدہ پہ آنے والا آیا ہے تو فرشتہ بن کے نہیں، درزی بن کے آیا ہے۔ ادھر فاطمہ کی زبان سے نکلا تمہارے لباس درزی لے کے آتا ہوگا، ادھر جنت میں ایک ہلچل مچ گئی، آواز قدرت آئی، اے فرشتوں دیکھو بچوں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، میری کنیز خاص صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا نے کہہ دیا ہے تو اب ان کا کہا پورا ہونا چاہیے۔ تمام فرشتوں کے درمیان یہ بات جنت میں چل رہی ہے۔ ہاں عزیزو تاریخ نے لکھا کہ اتنے میں شب کا سناٹا آیا، کسی نے شہزادی کے دروازے کو دستک دی، دق الباب کیا۔ شہزادی نے پوچھا کون؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ تمہارے لباس درزی لے کے آتا ہوگا، تو آنے والا فرشتہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں وہیں پہ کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا رضوان۔ میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا جنت سے۔ میں نے کہا پھر کیوں نہیں کہتے کہ میں فرشتہ ہوں؟ کیوں نہیں کہتے کہ میں فرشتہ ہوں؟ ارے اتنے مقدس مقام پر در سیدہ پہ کھڑے ہو کے تم جھوٹ بول رہے ہو، فرشتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ درزی ہو۔ کہا نہیں، پروردگار عالم نے مجھ سے منع کیا ہے، خبردار یہ نہ کہنا کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ یہ کہنا کہ میں درزی ہوں۔ اچھا معاذ اللہ، پروردگار بھی کیا اہل بیت کے بارے میں جھوٹ بھی بلوانے لگا ہے کہ وہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے؟ اپنے کو درزی ظاہر کرنا، اپنے کو فرشتہ نہ کہنا۔ عجب نہیں، آنے والا وہ رضوان، وہ خیاط الحسنین بگڑ کے جواب دے گا، نادان یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سن لے، میں فرشتہ ہوں لیکن اہل جنت کے لیے، جنت والوں کے لیے، مگر جنت کے جوانوں کے سردار کے سامنے میری ایک درزی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ الغرض رضوان جنت در سیدہ پہ آیا، دستک دی، شہزادی تشریف لائیں، رضوان جنت نے وہ لباس شہزادی کے حوالے کیا، شہزادی نے وہ لباس لیا، لینے کے بعد گھر میں تشریف لائیں، بچوں کو بلایا، لو میرے شہزادو تمہارے لباس سل کے آ گئے، تمہارے لباس درزی کے ہاں سے سل کے آ گئے ہیں۔ شہزادوں نے وہ لباس لیے اور لینے کے بعد اپنی مادر گرامی کے پاس سے اپنے نانا کے پاس گئے، اور نانا جان کی خدمت میں، ظاہر بچوں کا یہ کمسنی کے تقاضے ہیں تارے جو یہاں شہزادے بھی پورا کر رہے ہیں۔ اے نانا جان یہ دیکھیے، پیغمبر اسلام نے پوچھ لیا کہاں سے یہ لباس آئے ہیں؟ کہا ہماری مادر گرامی نے منگا کے دیے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ سنا کہ حسنین کی مادر گرامی یعنی میری بیٹی فاطمہ نے یہ منگا کے دیے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ فوراً پیغمبر اسلام نے اپنی پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری فاطمہ کی لاج رکھ لی، میری فاطمہ کی زبان رکھ لی، میری فاطمہ کی عزت رکھ لی ہے۔ عزیزو خدا کا شکر ہے کہ فاطمہ کو پروردگار، پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری فاطمہ کو مریم و حوا و سارہ سے بلند رکھا ہے۔ میں کہوں گا اے مسلمانوں ذرا پہچانو فاطمہ کی عظمت،
کہ جس کے لباس منگانے پہ رسول سجدہ شکر کر رہے ہیں، تم اسی فاطمہ کا حق غصب کر لے رہے ہو اور اسی فاطمہ کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو جا رہے ہو۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو عزیزو، یہ لباس پیغمبر اسلام کی خدمت میں دونوں نواسے لے کر کے پہنچے۔ پیغمبر نے دیکھا، خوش ہو گئے، لیکن اب کم سنی کے تقاضے، بچپن کی یہ گفتگو، اب دونوں نواسے نانا کی خدمت میں ہیں، مچل گئے۔ اے نانا جان، ہمارے یہ لباس سفید ہیں، ہمیں تو رنگین لباس چاہیے، اس لیے کہ بچے عام طور سے کلرفل لباس پسند کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ لباس سفید ہیں، ہم کو رنگین لباس چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا لاؤ لاؤ، ابھی اسے ہم رنگ دیتے ہیں۔ عجب نہیں، پیغمبر اسلام نے جیسے ہی یہ جملہ کہا ہوگا لاؤ اسے ہم رنگ دیتے ہیں، ادھر قدرت نے انگڑائی لی، مشیت نے انگڑائی لی، آواز دی جبرائیل جاؤ، جانے کے بعد میرے حبیب کی اس کام میں مدد کرو، اور ایسے ہی نہ جاؤ بلکہ سلسبیل کا پانی، جنت کی نہر کا نام ہے سلسبیل، جنت کی نہر سے پانی لے کے جاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لباس رنگا جائے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ دنیا کا لباس نہیں ہے، یہ جنت کا لباس ہے، لہذا اسے جنت کے رنگ میں رنگا جائے گا، اسے جنت کی نہر سے رنگا جائے گا، دنیا کے رنگ سے نہیں رنگا جائے گا۔ عزیز ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا زمانہ دونوں شہزادوں کی عظمت کو پہچانے کہ جب یہ شہزادے دنیا کا رنگ نہیں قبول کر سکتے ہیں تو آخر یہ دنیا کے رنگ میں ان کے کردار کیسے ڈھل سکتے ہیں۔ زمانے کو سوچنا چاہیے کہ یہ امام ہیں، یہ دنیا کے رنگ میں رنگنے والے نہیں ہیں۔ ادھر سے جبرائیل چلے، سلسبیل کا پانی لے کے چلے، خدمت رسول میں پہنچے، یا رسول اسلام لباس رنگنا شروع کر دیجئے۔ اب پیغمبر اسلام نے ایک لباس لیا، اپنے ہاتھوں پہ لیا، اور لینے کے بعد امام حسن کی جانب مخاطب ہوئے، اے میرے شہزادے یہ بتاؤ تمہیں کس رنگ کا لباس پسند ہے، کس رنگ کا لباس چاہیے؟ امام حسن نے کہا نانا جان مجھے سبز رنگ کا لباس پسند ہے، ہرے رنگ کا لباس مجھے چاہیے۔ بس عزیزو، خواہش امام حسن کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام نے جنت کے سفید کپڑے پر سلسبیل کے سفید پانی کو اب جو ڈالا تو پانی نے امام حسن کی خواہش کے مطابق اپنے رنگ کو تبدیل کر دیا، اور وہ لباس جو ابھی تک رسول کے ہاتھوں پہ سفید تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے سبز ہو گیا۔ ادھر دوسرا لباس اٹھایا، اے میرے لال حسین تم بتاؤ تمہیں کس رنگ کا لباس چاہیے، تم کس رنگ کا لباس پسند کرتے ہو؟ امام حسین نے کہا نانا جان مجھے سرخ رنگ کا لباس پسند ہے، مجھے لال رنگ کا لباس پسند ہے۔ جیسے ہی اس شہزادے نے اس خواہش کا اظہار کیا، پیغمبر نے لباس لیا، جبرائیل امین نے سلسبیل کے سفید پانی کو جنت کے سفید لباس پہ جیسے ہی ڈالا ہے، اس پانی نے بھی امام حسین کی خواہش کے مطابق اپنے رنگ کو تبدیل کیا، اور وہ لباس جو ابھی تک دست رسول میں سفید تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرخ ہو گیا۔ ایک شہزادے نے سبز رنگ کا لباس پسند کیا، دوسرے نے سرخ رنگ کا لباس پسند کیا۔ جیسے ہی کپڑوں کا رنگ بدلا ادھر قدرت نے انگڑائی لی، اے میرے شہزادوں چونکہ تم نے دو الگ الگ رنگ پسند کیے ہیں لہذا میں تم دونوں کی پسند کو ملا کے کچھ ایسی چیزیں کائنات میں پیدا کروں گا جو دیکھنے میں ہری ہوں گی مگر اس کی تاثیر سرخ ہوگی۔ عزیزو خاص طور سے یہ مہدی کا وجود دنیا میں کوئی بیکار نہیں ہے بلکہ انہی دونوں شہزادوں کی پسند کی تخلیق ہے جسے خدا نے پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ تو عزیزو شہزادوں نے لباس طلب کر لیا، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت ان کی
ملکیت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اپنے ہمسنوں اور کمسنوں کے لیے پیش کر دوں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ عزیزو، مثلاً میں مجلس پڑھنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا، درمیان راہ میرا لباس گندا ہو گیا یا نجس ہو گیا، مثال بطور مثال ہے بات کی وضاحت کے لیے کہ شہزاد جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور جنت ان کی ملکیت ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرا لباس گندا ہو گیا، میں پہنچا، میں نے اپنے مجمع میں کسی صاحب سے کہا بھائی آپ کا کوئی بیٹا میرے برابر کا ہو تو ذرا اس کا لباس دے دیجئے تاکہ میں وہ پہن کر مجلس پڑھ سکوں۔ آپ نے دے دیا، میں نے لباس پہنا، مجلس پڑھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی اور میں جانے لگا تو ایک مرتبہ پلٹ کر کے آپ کے صاحبزادے نے کہا مولانا ذرا یہ لباس تو مجھے دے دیجئے، اس لیے کہ یہ میرا لباس ہے، میں نے آپ کو دیا تھا، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں، لہذا اب آپ جا رہے ہیں، یہ لباس ہمیں واپس کرتے جائیے۔ میں نے وہ لباس اتارا، اس کے حوالے کر دیا۔ اب جو جانے لگا تو وہ صاحبزادہ بھی آپ کا یہ کہنے لگا مولانا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ اب وہ میرے ساتھ ہو لیا، اس نے وہ لباس بھی رکھا، دو چار اور کپڑے لیے، لینے کے بعد میرے ساتھ چلا، میرے گھر پہ پہنچا۔ 2-4 دن کے لیے آیا تھا مگر وہاں اس کو اچھا لگا، ماحول پسند آیا تو وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں ہفتہ عشرہ اور آپ کے ہاں رک جاؤں۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ اب جو رک گیا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ مجھے اور لباس کی ضرورت ہے۔ اب اس نے گھر پہ فون کیا، اپنے والد سے کہا مجھے کچھ لباس اور بھیج دیجئے۔ والد نے وہاں سے لباس بھیجوائے۔ اب جو لباس پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا بھائی مجھ سے تو آپ نے وہیں پہ اتروا لیا تھا اور آپ میرے گھر آنے کے بعد اپنے گھر سے لباس طلب کر رہے ہیں، کیا جواب ہوگا؟ اس نے کہا مولانا دیکھیے سچی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمارے مہمان تھے، ہم آپ کے میزبان تھے، میزبان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی چیز کہیں بھی لے سکتا ہے اور کہیں بھی رہ کے منگا سکتا ہے۔ میں یہاں رہ کے ایران سے منگوا سکتا ہوں، پاکستان سے منگوا سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرا گھر ہے، میں وہاں کا میزبان ہوں، میں اپنی چیزوں کا مالک و مختار ہوں۔ ہاں عزیزو، اب مسئلہ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جس وقت جناب آدم کو پروردگار عالم نے جنت سے زمین پہ بھیجنا چاہا تو اسی لیے تو کہا تھا نا اے آدم لباس جنت اتار کے جاؤ، اے آدم جنت کے لباس یہی اتار دو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابھی تک تم ہمارے مہمان تھے، اب تم یہاں سے جا رہے ہو لہذا جنت کی چیز یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ۔ مگر عزیزو دونوں شہزادوں نے اسی زمین پہ رہ کے جنت سے لباس منگا کے بتا دیا کہ دیکھو رہتے تو یہاں ہیں ہم لیکن جنت ہماری ملکیت ہے، ہم جب چاہے وہاں سے لباس منگوا سکتے ہیں، جب چاہے وہاں سے قرآن منگا سکتے ہیں، اور فرشتے بھی جب چاہیں تو ہمارے یہاں سے روٹیاں لے جا سکتے ہیں اور روٹیوں کے بدلے میں پروردگار آیتوں کو نازل کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تو جناب آدم سے لباس اس لیے اتروا لیا کہ وہ جنت کا لباس تھا، وہ مہمان تھے، مگر شہزادوں نے اس روئے زمین پہ رہ کے جنت سے لباس منگا کے بتایا کہ جنت ہماری ملکیت ہے، ہم زمین پہ رہتے ضرور ہیں مگر مالکانہ حق ہمارا جنت کے اوپر ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے سید و سردار ہیں۔ تو الغرض یہ شہزادوں کے لباس پیغمبر اسلام نے رنگ دیے، دونوں شہزادوں نے وہ لباس زیب تن کیے۔ امام حسن نے سبز لباس پہنا، امام حسین نے سرخ لباس پہنا، اور پہننے کے بعد اب عزیزو چونکہ عید کا دن ہے، دوگانہ ادا کرنے کے لیے نماز کے لیے اپنے نانا کی انگلیاں پکڑ کے ایک طرف امام حسن دوسری جانب امام حسین، پیغمبر اسلام دونوں نواسوں کو لے کر کے چلے عیدگاہ کی جانب۔ ابھی گھر سے تھوڑی دور تک یہ راستہ طے کیا تھا کہ اتنے میں شہزادوں نے ایک اور ضد کی، اے نانا جان
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی سواریوں سے جا رہا ہے. اب توجہ کیجئے گا، ہر کوئی اپنی اپنی سواریوں سے جا رہا ہے، اپنے اپنے ناقوں سے جا رہا ہے. اے نانا جان، ہمارا ناقہ کہاں ہے؟ ہماری سواری کہاں ہے؟ اب عزیزو، پیغمبر اسلام کیا کریں؟ کیسے ناقے کا انتظام کریں؟ جناب جبرائیل نے آ کر کے پیغام پہنچایا. حکم پروردگار یہ ہے کہ آپ نواسوں کے لیے خود ہی ناقہ بن جائیے. پیغمبر کو حکم ہے کہ نواسوں کے لیے ناقہ بن جائیے. اب لیجئے، پیغمبر ناقہ بھی بنے. ایک دوش پہ امام حسن کو سوار کیا، دوسرے کاندھے پہ امام حسین کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد یہ سفر جاری تھا. اتنے میں عزیزو، ہر کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے نا. اصحاب کرام بھی جا رہے ہیں، انصار بھی جا رہے ہیں، مہاجرین کا بھی قافلہ جا رہا ہے. اصحاب پیغمبر کے ایک جھرمٹ نے دیکھا کہ نبی خدا، کائنات کے رسول، حبیب کبریا اپنے نواسوں کو اپنے دوش پہ بٹھائے ہوئے چلے جا رہے ہیں. بس اپنی سواریوں کی رفتار تیز کی. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک فضیلت کا گوشہ ہے یہاں پہ جو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام کو دیکھا کہ نواسوں کو دوش پہ بیٹھائے چلے جا رہے ہیں، اپنی سواریوں کی رفتار تیز کی. پیغمبر کے قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں، یا نبی خدا، کیا بہتر ہوتا ایک نواسے کو آپ ہمیں دے دیتے، دوسرے نواسے کو آپ لے کے چلتے. دونوں کو اپنے دوش پہ بٹھائے ہوئے ہیں. آپ کو زحمت ہو رہی ہوگی، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی. ایک کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ایک کو آپ خود لے کر کے چلیے. آپ کے لیے ذرا سا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. بس یہ وہ موقع تھا جب اصحاب کے جھرمٹ میں پیغمبر اسلام نے اپنے دونوں نواسوں کی عظمت کو بیان کیا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر انہی اصحاب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، سنو، یہ دونوں شہزادے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور پھول اسی شاخ پہ اچھے لگتے ہیں جس درخت کے پھول ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. پھول اسی شاخ پہ اچھے لگتے ہیں جس درخت کے پھول ہوتے ہیں. شجر رسالت کے، شاخ امامت کے دو پھول ہیں یہ حسن اور حسین، لہذا یہیں پہ رہنے دو. یعنی پیغمبر نے یہ واضح کر دیا کہ تمہارا شجرہ ایسا ہے کہ اپنے سے منسوب نہیں کر سکتے ہو میرے نواسوں کو، ورنہ یہ چند لمحے کے لیے یہ خدمت اگر کر لیتے تو ان کی نسلیں فخر کرتی، پوری دنیا پہ یہ فخر کرتے کہ ہم نے بھی نواس رسول کو اپنے دوش پہ بٹھایا تھا. مگر پیغمبر نے کسی کو یہ چانس نہیں دیا، یہ کوئی موقع نہیں دیا ہے. اور آگے بڑھا قافلہ. اب دونوں شہزادے پھر مچل گئے. چونکہ میں نے تمہید میں بات کہی تھی نا کہ یہ مشکل سے 7-8 برس کے اندر کی باتیں ہیں ساری. دونوں شہزادے مچل گئے. نانا جان، ہر ایک کا ناقہ بول رہا ہے، مگر ہمارا ناقہ کیوں نہیں بولتا؟ دیکھیے، عجیب عجیب کمسنی کے یہ تقاضے ہیں اور پیغمبر اسلام سے یہ ضد اور خواہشیں دونوں شہزادے، دونوں نواسے کر رہے ہیں. ہر ایک کا ناقہ بول رہا ہے، ہمارا ناقہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اب عزیزو، وہ پیغمبر اسلام جن کی زبان پر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے جب تک وحی الہی کا نزول نہیں ہو جاتا. تو آخر وہ پیغمبر کیا بولیں؟ ناقے کی آواز میں بھی بولنا ہے، شہزادوں کی خواہش کو بھی پورا کرنا ہے. پیغمبر مہمل جملے بول نہیں سکتے ہیں، آخر بولے تو کیا بولیں؟ اتنے میں جبرائیل نے پھر آ کے سہارا دیا. یا رسول اسلام، پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے العفو، یعنی معاف کر دے. العفو یعنی معاف کر دے. معاذ اللہ، پیغمبر اسلام نے کوئی جرم تو کیا نہیں، کوئی گناہ، کوئی معصیت، کوئی نافرمانی تو ہے نہیں، کوئی خطا تو پیغمبر سے سرزد نہیں ہوئی. کیوں پروردگار کہلوا رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا. العفو، معاف کر دے. پروردگار کہلوا رہا ہے العفو، معاف کر دے. اسی لیے ہمارے یہاں بھی نماز شب پڑھنے والے جانتے ہیں کہ 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیح حکم ہے نماز شب میں اس لفظ کے پڑھنے کی. العفو یعنی معاف کر دے، معاف کر دے.
روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے 7 مرتبہ یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا تھا، العفو العفو العفو، کہ اتنے میں جبرائیل نے کہا یا رسول اسلام بس کیجئے، اس لیے کہ آپ کے ہر العفو پر پروردگار عالم نے حسن و حسین کے چاہنے والوں کے لیے جہنم کے ایک طبقے کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اور 7 العفو پر جہنم کے 7 طبقات سرد ہو گئے ہیں، لیکن یہ آگ حسن و حسین کے دشمنوں کے لیے قدرت نے باقی رکھی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ بس آخری منزل میں ہے گفتگو، اس کے بعد ربط مصائب اور مجلس مکمل ہو جائے گی۔ عزیزو، یہ قافلہ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناقے کی ضد کی، پیغمبر ناقہ بن گئے۔ بچوں نے یہ ضد کی کہ ہمارا ناقہ بولتا نہیں ہے، پیغمبر نے بول کر کے دکھایا، اور ایسا انتظام کر گئے کہ پوری دنیا کے اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں اب وہ جہنم میں نہیں جا سکتے ہیں۔ جہنم کی آگ ان سب کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی ہے، مگر جو دشمن ہیں حسن و حسین کے اور اہل بیت کے، ان کے لیے یہ آگ ابھی بھی اسی انداز میں باقی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نار نمرودی جناب ابراہیم کے جانے کے بعد ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ آپ سنتے ہیں نا، ٹھنڈی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آگ نہیں رہی تھی؟ نہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے وہ آگ ہے، مگر جو آگ کی تاثیر تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ ایسے ہی جہنم کی وہ آگ سرد ہو گئی ہے چاہنے والوں کے لیے، مگر دشمنوں کے لیے وہ آگ باقی ہے۔ اس خواہش کو بھی پورا کیا اور آگے بڑھا تھا قافلہ کہ ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں، نانا جان ہر کوئی تو اپنے اپنے ناقوں کی مہار پکڑے ہوئے ہے، لجام پکڑے ہوئے ہے، لگام پکڑے ہے، نانا بتائیے ہماری مہار کہاں ہے، ہمارے ناقے کی لگام کہاں ہے؟ اب پیغمبر اسلام کیا کریں؟ ظاہر ہے پیغمبر خود انسانی شکل و صورت میں ہے، ناقہ ضرور بنے، مگر ناقہ تو نہیں ہے نا کہ جو مہار لگائی جائے اور شہزادے پکڑیں۔ لیکن جب بچوں نے ضد کی کہ ہمارے ناقے کی مہار کہاں ہے، تو اب پیغمبر اسلام نے اپنی دونوں زلفیں دونوں شہزادوں کے حوالے کر دی۔ ایک طرف کی زلف امام حسن کے ہاتھوں میں، دوسری جانب کی زلف امام حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ میرا جی چاہتا ہے بارگاہ رسالت میں دست ادب جوڑ کے کہوں، یا رسول اسلام یہ کیا غضب کر دیا، آپ نے دونوں نواسوں کے ہاتھ میں یہ زلفیں کیوں پکڑا دی ہیں؟ بچے ہیں، کم سن ہیں، اگر دونوں مچل جائیں اور ان میں سے ایک یہ کہے کہ ہم گھر جانا چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہے کہ میں مسجد جانا چاہتا ہوں، آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ اس لیے کہ مہار تو ان کے ہاتھوں میں ہے نا، جو جدھر لے جانا چاہے گا ادھر آپ جائیں گے نا۔ اگر امام حسن کہیں کہ میں مسجد جانا چاہتا ہوں، امام حسین کہیں میں گھر جانا چاہتا ہوں، تو آپ کس کے قول کو مانیے گا، کس کی بات کو مانیے گا؟ امام حسن کی بات کو مانتے ہیں تو حسین ناراض ہو جائیں گے، حسین کی بات کو مانتے ہیں تو حسن ناراض ہو سکتے ہیں۔ یا رسول اسلام یہ زلفیں کیوں پکڑا دی؟ اگر بچوں میں اختلاف ہو گیا تو کیا کیجئے گا؟ عجب نہیں، پیغمبر کا کردار یہ آواز دے گا، اے زمانے والوں سنو، آج کمسنی میں، آج بچپن میں اپنی زلفیں دونوں نواسوں کے ہاتھوں میں دے کر کے یہ ساری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب اتنی کمسنی میں دونوں میں اختلاف نہیں ہے تو کل جب میرا دین اسلام ان کے ہاتھوں میں ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حسن کی رائے الگ ہو، حسین کی رائے الگ ہو؟ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ یعنی پیغمبر ان زلفوں کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ جب اسلام کی مہار ان کے ہاتھوں میں ہوگی، جب اسلام کی باغ ڈور میرے نواسے حسن اور حسین سنبھالے ہوئے ہوں گے، تو جب آج ان کے قول و عمل میں اختلاف نہیں ہے تو کل بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر امام حسن صلح کرتے ہیں تو یہ بھی عین اسلام کے مطابق ہے اور سنت پیغمبر کے مطابق ہے، اور امام حسین اگر کربلا تک جہاد کے لیے پہنچتے ہیں
تو یہ بھی سنت پیغمبر ہے، اس لیے کہ نبی نے دونوں سنتوں کو رائج کیا۔ نبی نے 80 جنگوں میں شرکت بھی کی ہے، جس کا پہلو امام حسین نے کربلا میں پیش کیا، اور پیغمبر اسلام نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ بھی کیا تھا، جس کی نمائندگی امام حسن نے صلح امام حسن کے ذریعے سے کی ہے۔ گویا پیغمبر نے بچپن میں ہی ان دونوں باتوں کی جانب اشارہ کر دیا تھا کہ میرے نواسوں کے کسی بھی عمل پہ تم کو تردد نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ صلح حسن بھی اسلام کے تحفظ کے لیے ہوگی، اور جنگ امام حسین بھی شریعت کے بچاؤ کے لیے ہوگی۔ ان کے قول و عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس آخری بات، اور یہاں سے مصائب۔ تاریخ نے لکھا پیغمبر اسلام نے ناز برداریاں کی، جبریل برابر ناز برداریاں کرتے رہے، خود پروردگار عالم بھی اس ناز برداری میں شامل ہے۔ یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کا بچپنا ہے، پیغمبر ایک گھوڑا خرید کے لائے، اور لانے کے بعد اپنے اصحاب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد چھوٹے نواسے امام حسین کو بلایا، اور اصحاب سے کہتے ہیں دیکھو میرے اصحاب، آج میرا چھوٹا نواسا گھوڑے پہ سوار ہونے جا رہا ہے۔ آج پہلی مرتبہ میرا چھوٹا نواسا گھوڑے پہ سوار ہوگا۔ میں نے تم سب کو بلایا ہے تاکہ میرے نواسے کے لیے ہمت بڑھاؤ، حوصلہ افزائی کرو اس کی۔ عزیزو، یہ وہ موقع تھا جب پیغمبر نے جشن کا انعقاد کیا ہے۔ امام حسین کے لیے گھوڑے نے، آج کی زبان میں جسے ہم ذوالجناح کہتے ہیں، آگے کے پاؤں کو آگے بڑھایا اور پیچھے کے قدموں کو پیچھے کیا، اپنے شکم کو زمین سے مس کیا۔ جب بالکل نیچا ہو گیا تو امام حسین اس کی پشت پہ جا کر کے سوار ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اصحاب کرام کے درمیان ایک شور برپا ہوا، یا رسول اسلام مبارک ہو، یا رسول اسلام مبارک ہو۔ آج تو چھوٹا نواسا اس لائق ہو گیا کہ وہ بھی گھڑ سواری کر سکتا ہے، وہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھنے کے لائق ہو گیا۔ ادھر سے مبارک بادیوں کا سلسلہ تھا، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چشمے رسالت سے آنسو ٹپک رہے تھے، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا یا رسول اسلام، یہ تو خوشی کا موقع تھا، نواسا گھوڑے پہ سوار ہوا ہے مگر آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا ہاں، میری نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں، آج جو نواسا گھوڑے پہ سوار ہوا ہے میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ سن 61 ہجری 10 محرم کی تاریخ ہوگی، میرا یہی نواسا اسی گھوڑے کی پشت پہ ڈگمگا رہا ہوگا۔ کوئی نہیں ہوگا جو میرے نواسے کو آ کر کے سہارا دے، کوئی نہیں ہوگا جو حسین کی جان کا تحفظ کرے۔ لیجیے ارباب ادا، یہ پیغمبر اسلام نے اہتمام کیا تھا، یہ ذوالجناح جو امام حسین کے لیے رسول لے کے آئے تھے، بڑا سمجھدار ذوالجناح تھا۔ اس کے سلسلے میں کئی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، فقط ایک دو جھلکیاں آپ کی خدمت میں بطور مسائب پیش کر دوں تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ عزیزو، یہی تو وہ ذوالجناح تھا نا، جب 2 محرم کو یہ قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا تو اس ذوالجناح نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے، آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حسین نے اسے سمجھایا آگے بڑھو، مگر وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 7 گھوڑے حسین نے بدلے مگر کسی نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ حسین اترے، خاک کربلا کو مٹھی میں لیا، بہن زینب کے قریب آئے، ذرا اس کو سونگھو۔ زینب نے سونگ کے کہا بھیا، اس سے تو تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ یہ اشارہ تھا مولا، آ گئی وہ سرزمین جس کا انتظار تھا، یہ ہماری منزل ہے۔ حسین نے قیام کیا، یہ پہلی منزل تھی کہ جب رہوار نے منزل کو پہچان لیا۔ پھر اس کے بعد تاریخ نے لکھا 10ویں محرم آئی، حسین
صبح سے عصر کے ہنگام تک اسی ذوالجنا کے ذریعے سے میدان میں گئے، شہیدوں کے لاشیں لے کر کے آئے، کبھی قاسم کا پامال لاشا لائے، کبھی علی اکبر کے جنازے کو لے کے آئے، کبھی اون و محمد کی میتیں لے کے آئے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب حسین خود شہادت کے لیے جا رہے تھے تو ذوالجنا اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھا رہا تھا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، مجھے معلوم ہے تو صبح سے اب تک لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکا ہے، یقیناً تو تھک گیا ہے، تو برابر میدان میں گیا، خیموں تک واپس آیا۔ حسین اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دے گا، یہ میری آخری سواری ہے، بس مجھے قتل گاہ تک پہنچا دے، تیرا فریضہ ختم ہو جائے گا۔ مگر اس نے جھک کے مولا سے اشارہ کیا، مولا ذرا میرے قدموں کو تو دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ ذوالجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ ذوالجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین اترنے کے بعد بچی کو پیار کیا، رخصت کر کے خیمے میں واپس بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد حسین دوبارہ ذوالجنا پہ سوار ہوئے، میدان قتال میں پہنچے۔ عدید و رسول اسی لمحے کے لیے رو رہے تھے۔ ایک وہ وقت آیا جب راکب دوش پیغمبر پشت فرس پہ ڈگمگا رہا تھا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، پورا جسم تیروں میں چھپا ہوا تھا۔ حسین کبھی دائیں طرف آتے ہیں، ادھر کے ظالم نیزہ چبھوتے ہیں، حسین بائیں جانب آ جاتے ہیں، ادھر کے ظالم نیزہ چبھوتے ہیں۔ بس اسی موقع پہ ذوالجنا نے کہا، مولا ارے بچپنے میں جب آپ میری پشت پہ سوار ہونا چاہتے تھے، میں اپنے پاؤں کو آگے، پیچھے کے پاؤں پیچھے بڑھا دیتا تھا، آپ سوار ہو جاتے تھے۔ مولا کیا میں آپ کی مدد کروں؟ میں اسی انداز میں پیروں کو بڑھاتا ہوں، آپ زمین کربلا پہ آ جائیے۔ مولا نے کہا، اے ذوالجنا آج تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بس حسین نے اس موقع پہ اگر کسی کو یاد کیا تو صرف اپنی ماں کو یاد کیا تھا۔ اماں ارے زمین کربلا پہ آنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے فاطمہ کی آواز آئی تھی، آ میرے لال حسین آ، یہ ماں بڑی دیر سے تیرا انتظار کر رہی ہے، لیجئے ارباب ادا۔ ماں کی آواز سنی، حسین زین سے زمین کربلا پہ آئے، شہزادی نے بڑھ کے حسین کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، ادھر سے شمر آگے بڑھا، حسین کے گلے کو کاٹ رہا ہے۔ جب حسین کی شہادت ہو گئی، بس آخری فقہ ارباب ادا، تاریخ نے لکھا ہے کہ ابھی تک ہر ایک مرنے والے کی خبر حسین نے خیمے تک پہنچائی تھی، مگر حسین کی خبر شہادت خیموں تک کون لے کے جاتا؟ یہی سمجھدار ذوالجنا، اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، رنگین کرنے کے بعد آواز لگاتا ہوا چلا، خیمے کے دروازے پہ آیا، بیبیاں خیمے سے باہر نکل کے آ گئی، اتنے میں حسین کی بچی بھی آ گئی۔ کیا دیکھتی ہے؟ ارے سوار نہیں آیا، فقط سواری در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ سکینہ لپٹ گئی، اے ذوالجنا میرے بابا کو کہاں چھوڑ دیا، میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے آ گیا؟ کہتے کہتے بچی نے ایک جملہ کہا، تمہارے جسم پہ لگے ہوئے تیر بتا رہے ہیں میرا بابا مارا گیا، تمہاری زین ڈھلی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرا بابا مارا گیا۔ ارے تمہاری پیشانی کا خون بتا رہا ہے میرا بابا مارا گیا۔ مگر اے ذوالجنا بس مجھے اتنا بتا دے، جب میرے بابا کو شہید کیا گیا تو پانی ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ اب سکینہ کو کون سمجھائے؟ حسین پانی پانی کہہ رہے تھے، شمر آواز دے رہا تھا، اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی ایک قطرہ آب نہ ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ